जब ज़मींदारों के ज़मीनें कब्ज़ा होती है तो उस वक्त जब वो अपनी शिकायत मुतल्लिका थानों पे या मजिस्ट्रेट या किसी कोर्ट में वो करते हैं, कहीं पे स्टे भी हो जाता है, उसके बावजूद वो कब्ज़ा हो जाता है, वो रुक नहीं पाते। और आपने देखा है कि इस मशरकी बाईपास पे तकरीबन 34 अफराद यहाँ पे मुख्तलिफ लड़ाई झगड़े में इस किसी ज़मीनों के वो मारे भी गई है। तो होना तो ये चाहिए कि ज़मींदारों के जहाँ पे ज़मीनों पे कब्ज़ा होता है, अगर वो शिकायत करते हैं उस पर गवर्नमेंट जो है उनकी दाद रसी करे, बजाय इसके कि उनकी ज़मीन पे वो अपनी ज़मीन पे बैठे हुए हैं और वो बगैर वजह के, जिस तरह खान ज़ेरे ने कहा कि स्टेट लैंड नाम की इधर कोई चीज़ मौजूद नहीं है और न इसकी कोई वजूद है। अगर कोई भी एक इंच है तो स्टेट इसको साबित करे। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया मलिक साहब जी। आप बोले फिर सरदार भूतानी साहब को दे देंगे। मिस्टर स्पीकर, जब तक ये मसला खुश असलूबी से हल हो, तो अभी जो हमारे ज़मींदार हैं उनको नोटिस इशू हुए हैं डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से। तो आप कम से कम ये करें कि यहाँ से एक आप इंस्ट्रक्शन इशू करें डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि ये जो नोटिस इशू किए इनको फ़िलहाल विड्रॉ करें। और आपसे गुजारिश है कि आप भी इस मौजूद ऐवान से एक कमेटी तश्कील दें ताकि हम जाकर डिप्टी कमिश्नर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो भी मुतल्लिक़ लोग हैं उनसे बात करें ताकि ये मसला हल करें। जी शुक्रिया नवाब साहब। लेकिन ये कि गवर्नमेंट के यहाँ पे हैं, वो गवर्नमेंट से और ट्राइबल की राजात हैं और उनके सारे हकूक़ भी हैं। यहाँ पे इस तरह की एक कार्रवाई मैं समझता हूँ कि लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। तो मैं यकीन दिलाता हूँ अपने दोस्तों को कि मैं सीन और ये बहुत एक अहम इशू है। इस पर मेरे ख्याल में कोई भी कंप्रोमाइज़ इस तरह नहीं करेगा जिस तरह के समझा जाता है। आजकल जो कराची में, लाहौर में जो हालात बने हुए हैं, वहाँ के हालात और यहाँ के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे एक अरसा याद है, बच्चा था मैं, यहाँ से सिर्फ कुछ कपड़े भेजे गए थे हमारे करख के इलाके से लाहौर टेस्टिंग के लिए, और उस पर जो है वो आज तक ये मामला चल रहा है कि हमारे कपड़े जो हैं आज वहाँ पे गए टेस्टिंग के लिए, कल पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। ये एक छोटे से इशू पे आज तक ये मामला चल रहे हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मेरे ख्याल में हज़ारों जानें इस पर शहीद हो चुकी हैं। तो ये तो एराज़ियत का मामला है। मैं समझता हूँ खुद वो कि मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये नहीं है कि मैं अपोजिशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन बात ये है कि हकीकत को समझना चाहिए और इसमें संजीदगी से बैठना चाहिए। एक कमेटी तश्कील देने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। सुबह भी हमारे ड्यूटी के इंचार्ज जो हमारे जो हैं बुशरा साहब, उन्होंने सीएम साहब से यही शिकायत की थी कि जी हमारे नोटिस पे लाए बगैर गवर्नमेंट के जो हैं हम नुमाइंदे जो हैं उनके नोटिस पे लाए बगैर घरों को मुसल्ला किया जा रहा है, इसका अच्छा नहीं जाएगा। तो उसके लिए सीएम साहब ने कहा कि फौरी तौर पे वो जो ऑफिसर है यूडीए का उसको अभी ट्रांसफ़र किया जाए। तो उसने उसी पे एक्शन लिया। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हालात ख़राब हो, हम चाहते हैं कि हालात ये सब हम आपस में भाई रखें। कोई इन सीटों पे बैठा हो, कोई इन सीटों में, लेकिन आपस में भाई है, बलूचिस्तान है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए कमेटी तश्कील देंगे और मशवरा करेंगे हमारे अपोजिशन के जो भाई हैं उनसे भी, और कमेटी तश्कील देंगे। इसमें देखेंगे जो भी जायज़ हकूक़ हैं उनके उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, और जो भी कोई ऐसी गवर्नमेंट की लैंड या जो कि स्टेट की लैंड होगी उसके लिए उन्हें रिकन्वेंस किया जाएगा कि जी स्टेट की लैंड है, इसलिए इसे क्लियर छोड़ा जाए ताकि कोई तरक्याती या कोई काम हो सके या उसके लिए काम आ जाए किसी ज़रूरत के लिए, ताकि स्टेट भी उसको काम में लाया जा सके। मुझे यकीन है कि मेरे अपोजिशन के भाई इस पे मुतमिन होंगे। शुक्रिया सर। बुशरा साहब अगर आप कुछ करें। दिनेश भाई को आफरीन है, आज बड़ा पलंदा लेके आए हैं, सबका बोझ अपने कंधे पे। देखें ये जो सवाल है इसका ताल्लुक बराह रास्त 50 फैमिली फ्लैट्स और 66 बैचलर फ्लैट से है। इसका ताल्लुक बलूचिस्तान हाउस इस्लामाबाद से नहीं है, उसके अपने मसाइल और मुश्किलात हैं। नहीं, मिनिस्टर साहब वो अपना जिसने क्वेश्चन किया था वो तो रूम के बारे में नहीं, अब इसको सवाल को ज़रा जब पढ़ें और जवाब भी यही है, वो ये है कि जनाब देखें बलूचिस्तान के इससे पहले मुलाजमीन
وہ اسلام آباد اسی لیے نہیں جایا کرتے تھے کہ وہاں پر رہائش بہت بڑا مسئلہ ہے، ہوتا تھا، اور اس چھوٹی سی تنخواہ میں یا معمولی مراعات کے ساتھ اسلام آباد میں بلوچستان کے ملازمین نہیں جاتے تھے۔ یہ کوئی تقریباً 97-98 کے بعد ایک بہت بڑی کوشش کی گئی کہ بلوچستان کے لوگ وہاں پر جائیں، ملازمت کریں، وہاں پر جا کے رہیں۔ جب یہ فلیٹس بنے گئے تھے تو اس وقت کوئی اس طرح کی کلیئر پالیسی نہیں تھی۔ دیکھیں ہم اس وقت میں نہیں تھا، بعد میں سینیٹر بھی رہا، اس وقت یہ تھا کہ حکومت بلوچستان سے آئے ہوئے ملازمین کو یہ سہولیات فراہم کرے گا کہ وہاں پر ان کی رہائش ہو سکے، اور وہ بآسانی ان موقعوں میں جب کام کریں گے وہ سمجھے بلوچستان کے سفیر ہیں، بلوچستان کے معاملات کو جو ہے آگے بڑھانے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ جب بلوچستان کے ملازمین کی تعداد بڑھ گئی تو حال ہی میں جو ہے ہمارے جو SNJD نے اور چیف سیکرٹری صاحب نے یا حکومت بلوچستان نے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جن ملازمین کا تعلق وفاقی اداروں سے ہے ان کو نکال باہر کیا جائے۔ دیکھیں ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ بلوچستان کے جو واقعی ملازمین ہیں ان کا پہلا حق بنتا ہے، لیکن جو لوگ وہاں پر بلوچستان کے کوٹے پہ وفاق میں ملازمتیں کر رہے ہیں وہ بھی بلوچستان کے فرزند ہیں۔ تو لہٰذا بیک جنبش قلم اس طرح کا فیصلہ کرنے کی بجائے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بحث مباحثہ ہونی چاہیے تھی، حکمت عملی بنانی چاہیے تھی۔ وہاں پر ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی ایک منسٹری ہے بہت بڑی، وہاں پر اسلام آباد میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ گھر ہیں ہاؤسنگ اینڈ ورکس منسٹری کے انڈر۔ ہماری صوبائی حکومت چھوٹی سی لابنگ کر کے ایک اچھی سی میٹنگ کر کے بلوچستان کے 50-60 ملازمین کو اس ذہنی کوفت سے نکال سکتا تھا، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ کیونکہ بلوچستان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، صوبائی حکومت، ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، ان کا کام ایک بےدرانہ طریقے سے معاملات کو حل کرنا ہوتا ہے، لیکن آج وہ سارے ملازمین بڑے ذہنی کوفت سے گزر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ان کا کیس پڑا ہوا ہے، اسلام آباد کا ڈپٹی کمشنر ڈنڈا لیے ان کے سر پر کڑا ہوا ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ یہ آپ دنیش صاحب آپ نے یہ جو بات کی کہ ہم نے ڈی سی کو کہا نکال دیں گے ایسے کریں گے، نہیں، یہ نہیں، میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ وہاں پہ کام کرنے والے 18-19 گریڈ کے سارے موظف بلوچستان کے فرزند اور ملازمین ہیں۔ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ چیف سیکرٹری SNJD وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بات کر کے وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورک کے ساتھ بات کریں، ان کو کہیں بلوچستان کے لوگوں کے رہائش کا مسئلہ ہے ہمارے، آپ وہاں پہ اکوموڈیٹ کریں، گنجائش پیدا کریں، نئے جگہ لیں، بجائے کہ جس طرح بھی آپ زمینوں پہ جو ہے ڈی سی کو ڈنڈا دے کے بیچتے ہیں، فلیٹوں پہ ڈی سی کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کے بیچتے ہیں، تو پھر جناب اعلیٰ وزارت اعلیٰ کی کرسی بھی ڈی سی کمشنر کے حوالے کر دیں۔ تو آپ کو جو ہے بہت سے معاملات میں بہت ہی سنجیدگی، بہت ہی معاملات کو جو ہے تھوڑے سے تاریخی پیرائے میں دیکھ کر کرنا پڑتا ہے۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جی شکریہ، جی دنیش صاحب۔ بڑی اچھی وہ بات کی، مگر ثنا صاحب کو میں ایک بات بتا دوں کہ جو فلیٹ سے نکالا نہیں ہے اور ہماری ہمدردیاں ہیں کیونکہ وہ بھی ہم سے ہی ہیں، ہمارے ہی یہاں سے، اور انہیں وفاقی حکومت کی طرف سے ہم نے وفاقی حکومت کو کہا ہے جی انہیں متبادل جگہ دی جائے۔ اس چیز کی میں شیورٹی دلاتا ہوں کہ نواب جام کمال خان نے خود ان چیز ہاؤسنگ منسٹری کو کہا ہے جی یہ جو یہاں سے اگر جا رہے ہیں تو ان کو متبادل دی جائے، اور مجھے یقین ہے کہ انہیں متبادل ملے گی، اور یہ آپ یقین کریں کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے کوئی وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم انہیں بے دخل کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ جی شکریہ۔ اس میں میرا ایک ضمنی کویسچن بنتا ہے کہ کیا محترم وزیر صاحب یہ مطلع کرنا فرمائیں گے کہ ان سرکاری بنگلوں کی جو سالانہ اخراجات ہیں، میں آپ کو کچھ بنگلوں کے ریفرنس دیتا ہوں، جیسے 54A ہے، اس میں 2013-14 میں 19,20,000 روپے ایک خرچ ہوئے ہیں، 3,50,000 روپے ایک انہوں نے خرچ کیے، پھر اگلے سال 14,98,000 روپے ایک انہوں نے خرچ کیے ہیں، اور 1,85,000 روپے ایک خرچ کیے ہیں۔ تو وزیر صاحب ہمیں یہ بتا دیں کیا یہ وجوہات کیا ہیں کہ ان سرکاری بنگلوں کی تزئین و آرائش میں، اگر اس میں آپ تفصیل میں چلے جائیں، ان میں کوئی اسپیسیفیکیشنز نہیں ہے، ان میں سمپل یہ لکھا ہوا ہے کہ اینیول ریپیئر یا الیکٹرک انسٹالیشنز۔ یہ ہمیں بتا دیں کہ صرف ان دو مد میں یہ جو اتنے پیسے یہ لوگ سرکار کا اور عوام کی ٹیکسوں کا برباد کرتے ہیں ان سرکاری بنگلوں کی تزئین و آرائش میں، وہ وجوہات کیا ہیں جو یہ ہر سال اتنے خراب ہو جاتے ہیں
کہ ان کی ریپیئر پہ اور ان کی مینٹیننس پہ ہم لاکھوں روپے جو ہے اپنے اس غریب صوبے کا برباد کر رہے ہیں. جی منسٹر صاحب. مجھ سے الاٹ ہونے سے پہلے یہ گھر الاٹ ہوا تھا مری صاحب کو. مری صاحب 4 دن اس گھر میں رہے اور 5ویں دن اس گھر سے نکل گئے. اس نے کہا یہ تو پورا کھنڈر ہے, پورا کھنڈراتا ہے, میں نہیں رہ سکتا ہوں. اس کے بعد پھر دمٹ صاحب گئے اور دمٹ صاحب بھی وہاں سے نکل گئے. پھر یہ مجھے الاٹ ہوا اور اس مرتبہ میں نے اس گھر پہ 29 لاکھ روپے منظور کروا کر خرچ کیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ بالکل انکوائری کی جائے کہ اتنے پیسے پچھلے ادوار میں جو نکالے گئے یہ کس مد میں اور کہاں اس گھر پہ خرچ ہوئے, جو اس وقت بھی کر رہا تھا. اور میں نے بھی اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود کچھ اپنے گھر سے بھی میں نے خرچ کیے, پھر جا کر یہ تھوڑا رہنے جیسا ہوا. اس پہ بالکل انکوائری کیا جائے. یہ میں 54A کی بات کر رہا ہوں, باقی گھروں کا مجھے تفصیل زیادہ معلوم نہیں ہے جناب اسپیکر. جی شکریہ کوثر صاحب, لیکن یہ کہ انکوائری بھی آپ گورنمنٹ ہی کریں گے, آپ اس پہ انکوائری. میں دنیش بھائی کو آج زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں, لیکن دنیش بھائی ذرا ایک سوال نمبر 95 میں آپ ذرا دیکھ لیں, سیریل نمبر 1 پر ہے جس شخص نے یہ گاڑی اس کے نام پہ آیا, اس کا نام ہے مسٹر مولا داد, والد کا نام حاجی بادرنگ میرے خیال میں, حاجی بادرنگ. اور ابھی انہوں نے یہ بات کی کہ بڑی شفافیت ہوئی ہے گاڑیوں کی نیلامی میں. تو یہ شفافیت میں حاجی بادرنگ صاحب کا نام 5واں بھی حاجی بادرنگ, آپ کا 14 نمبر پہ حاجی بادرنگ, 17 18 حاجی بادرنگ, 20 21 حاجی بادرنگ. پھر اس کے بعد تفصیل نیلام شدہ گاڑیاں 2018 تیسرے نمبر پر حاجی بادرنگ. اور آپ کو خدا خیر دے وہی ہے نا مولا داد حاجی بادرنگ. تو یہ مثلا یہ شفافیت میں یہ کیسی شفافیت ہے جس میں 2016 17 18 میں مسلسل گاڑیاں نیلام ہوتی ہیں اور ایک ہی شخص کا اور اس کے نام نکل آتا ہے. تو اس میں طریقہ کار میں میرے خیال تبدیلی کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بنانی ہوگی کہ ایک ہی بندے کے نام پہ ساری نیلام کی گاڑیاں نہ نکل آئیں. جی جی کو کہ آپ ایک گاڑی سے زیادہ بڈ نہیں کر سکتے, مطلب ہائیسٹ بڈر کو وہ گاڑی ملنی چاہیے. لیکن یہ نہیں, اس میں ضروری ہے کہ اگر وہ آدمی 5 گاڑیاں لیتا ہے یا 10 گاڑیاں لیتا ہے اس پہ پابندی نہیں ہے, بڈ ہائیسٹ ہونا چاہیے اس کا. جی وہ جانا چاہیے, لیکن جو بڈ کی پرائز فکس ہوتی ہے, بڈ کا طریقہ کار, اگر کوئی ڈبہ پڑا ہوتا ہے اس کی چابی کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. دیکھیں جو ہمارے پاس جو روایتی طریقہ کار ہیں کسی کو سپورٹ کرنے کا, بینیفٹ دینے کا, طارق بھائی آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی کو فیور دینا ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد حکومت بلوچستان کی, چاہے وہ کسی معمولی گاڑی سے لے کر بلوچستان کے قدرتی وسائل تک جس کی بھی بڈنگ ہوتی ہے وہ کچھ انٹرنیشنل رولز ہیں, نارمز ہیں, اسٹینڈرڈز ہیں. آپ کے پاس آج کل سارا سب کچھ اخباروں میں آتا ہے, آٹومیشن ہے, ایک کمپیوٹرائز سسٹم بنائیں, لوگ کمپیوٹر پہ بڈنگ کرتے ہیں, پورا پاکستان کے لیے آپ اوپن کریں, ہو سکتا ہے آپ کو اس سے زیادہ رقم مل جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی بات ہے, اس میں زیادہ 20 30 40 50 لاکھ 1 کروڑ کا ہوگا, لیکن بلوچستان میں شفافیت ایک بہت بڑا مسئلہ تو ہے. شفافیت شروع ہوتی ہے چھوٹی چیزوں سے, مکان کی ریپیئر سے لے کر گپلے ہوتے ہیں, گاڑیوں کے آکشن تک, بڑے بڑے بلوچستان کے قدرتی وسائل تیل اور گیس کی خرید و فروخت تک. بلوچستان میں شفافیت 70 سال میں ہمیشہ جو ہے وہ بالکل ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے غائب ہی رہا ہے. تو شفافیت کو بہتر بنانے کے لیے طارق بھائی آپ ہیں, دنیش بھائی ہیں, آپ کم از کم کوشش کریں کہ آج کے بعد بلوچستان میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے, چاہے وہ ریپیئر کا آتا ہے, اختیارات جو ہیں وہ اس طریقے سے استعمال کیے جائیں جس میں جو ہے اس بات کا امکان کم ہو کہ کوئی ایک شخص, کوئی ایک خاندان, کوئی چند لوگ اس پورے نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. شکریہ. جی شکریہ جناب بلوچ صاحب. ہماری گورنمنٹ ہے, اس میں کچھ 77 پرسنز ہیں مختلف گریڈز میں, جو 16 کے 17 میں لگے ہوئے ہیں, یا 17 کے 18 میں لگے ہوئے ہیں, یا 18 کے 19 میں پوسٹڈ ہے, یا 19 کے 20 میں پوسٹڈ ہے. مجھے ان کی پوسٹنگ میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ایک صرف جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے وہ جو پروموشن سلیکشن بورڈز ہیں وہ نہیں ہوئے ہیں,
या ये वैकेंसीज खाली है, इस एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई है, ये क्या वजह है कि इस किस्म की जो अब ग्रेड 16 में अगर आप 17 में देखें तो 16 के 13 स्टेनोग्राफर्स हैं जो 17 में काम करते हैं, और इसी तरह अगर आप आगे निकल जाए तो फिर ये ग्रेड 18 में जो 17 के हमारे भाई हैं ये कोई 29 है, पर इसी तरह अगर आगे निकल जाए तो 17 के जो 18 में काम करते हैं वो 5 है, और इसी तरह चलते चलते कोई 77 बन जाते हैं। तो मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि ये जो इनके सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं डिपार्टमेंटल, या ये नहीं हुए हैं या हमारे पास ऑफिसर्स की कमी है, क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमारे सीनियर अफसर्स पीछे रह गए, कहीं ग्रेड 18 के अफसर घर बैठे हुए हैं और ग्रेड 17 के ऑफिसर 18 में बैठे हुए हैं, या 19 का ऑफिसर्स घर बैठे हुए हैं तो 18 के 19 पे बैठे हुए हैं। वो ये गणेश साहब अगर हम तसल्ली करा सके, मेरी सबसे पहले बड़ी एंग्जाइटी और परेशानी यही है कि कहीं हमारे सीनियर ऑफिसर्स को साइड पे करके कहीं जूनियर्स को तो ऊपर नहीं लाया गया, क्योंकि हर आदमी को उसका हक मिलना चाहिए, तभी वो जोई से काम कर सकेंगे। अगर हम अपने अफसरों के हक मारेंगे और उसमें पिक एंड चूज करेंगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ी परेशानी होगी। बहुत जी शुक्रिया।